یعنی ہمارے بندوں کے جو احوال مخفی ہوتے ہیں تو بندوں کی نسبت سے اس کو غیب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور فرمائیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سوال ہمیشہ کوئی بات سمجھنے کے لیے نہیں کیا جاتا، یعنی سوال جس چیز کا کیا جائے اس کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے اسے اس کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے سے کوئی اور غرض بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، اس سے سوال کرنے والے کی لا علمی ثابت نہیں ہوتی۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر میں بہت سے سوالات کا ذکر ہے، یا آپ کے مکاشفات میں بہت سے ایسے احوال کا ذکر ہے جس میں آپ جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھا اگر آپ کو علم تھا تو آپ پوچھتے کیوں تھے۔ یہ ایک بڑی سطحی قسم کی بات ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال کرنے والا اس کے بارے میں جانتا نہ ہو، کوئی غرض اور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ پوچھتے تو یہ چیز بیان میں نہ آتی، امت تک نہ وہ چیز پہنچتی، اور بھی بڑی غرضیں وابستہ ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا، یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے یہ ان کے سرکش جو امتی تھے ان کی تنبیہ کے لیے اور ان کو ڈانٹنے کے لیے اور ان کو وعید اور زجر کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کرے گا تجھے کس گناہ کے سبب مارا گیا تھا، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کر دیا گیا تھا۔ یعنی اصل میں اس کے قاتل پر وعید مقصود ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو کیوں قتل کیا گیا تھا، جس طرح اس کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو سوال جو ہے اس کی غرض جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ سوال کرنے کی غرض یہ تھی کہ جو لوگوں نے سرکشی اختیار کی تھی ان کو ایک ڈانٹنا مقصود تھا انبیاء سے سوال کر کے کہ تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ قالوا لا علم لنا، تو انبیاء کرام کہیں گے لا علم لنا، پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر انبیاء کرام نے اپنے علم کی نفی کر دی کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ لوگوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا، جبکہ ظاہر ہے انبیاء کرام لوگوں میں گئے تھے، لوگوں نے جو کچھ رویہ اختیار کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں ایک بات یہ کہی گئی جو صحیح نہیں ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اسے صحیح نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں اتنی ہوں گی اور قیامت کے جو خوفناک ماحول ہوگا اس میں انبیاء کرام کو یہ چیز مستحضر نہیں ہوگی کہ لوگوں نے ہمیں کیا کہا تھا، جبکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کی وہ کیفیتیں غمگین نہیں کریں گی، ان پر وہ کیفیت غم کی طاری نہیں ہوگی، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو علم ہوگا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا لا علم لنا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کی مراد یہ تھی کہ پروردگار عالم تیرے علم کے نسبت سے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم تیرے پاس ہی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے سامنے اپنے علم کی جو اللہ نے انہیں دیا تھا نفی کر دی۔
اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ کیا لوگوں نے تمہاری دعوت کو مانا، لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا؟ تو وہ کہیں گے پروردگار عالم، یعنی ہم نے تو ظاہر کو دیکھا اور حکم لگا دیا، کسی کے دل میں کیا ہے یہ تو تو ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، سب کچھ غیبوں کا علم تو تیرے پاس ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کے باطنی احوال جو ہیں انہیں اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن اس کا صحیح ترین جواب جو راجح جواب معلوم ہوتا ہے مفسرین کی آراء کے مطابق، وہ یہ ہے کہ نہ سوال کرنا نہ جاننے کی علامت ہوتا ہے، نہ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ نہ جاننے کی علامت ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے علم کی نفی کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ کون سا دن ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ حالانکہ شہر بھی معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے۔ تو یہ ایک یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو عموماً سوال سے ہوتا ہے، ورنہ سرکار کو بھی پتا ہے کہ کون سا شہر ہے، سرکار بھی جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں ساری چیزوں کو، سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد کوئی اور ہے۔ تو یہاں پر بھی جو انبیاء کرام نے کہا لا علم لنا، پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اپنے علم کی نفی کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بولنا ہی بہتر نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی بھی بہتر ہوتی ہے، کبھی کبھی سکوت بھی بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنی بے علمی کا اعتراف کر لینا بہت بڑے علم کی علامت ہوتا ہے۔ لا علم لنا، پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب۔ اب یہ اس میں تاکید ہے، کا بھی تاکید کے لیے ہے، انتا پھر تاکید کے لیے، اللہ پھر مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم تو تمام غیبوں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ایک چیز یہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں وہ اجتہادی نہیں ہے کہ بندہ اپنے اجتہاد سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام بنا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں وہی ہیں جو قرآن و سنت میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سب ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس معنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن و سنت میں آ گئے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ کا جو لفظ ہے وہ بھی علام کے معنی میں ہی ہوتا ہے، وہاں پر جو تا ہے وہ تانیث کی نہیں ہوتی، تا مبالغہ کے لیے ہوتی ہے۔ علامہ یہ بھی مبالغہ ہے، علام بھی مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علام الغیوب کہا جائے گا، علامت الغیوب نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی علام ہے، علامہ نہیں ہے، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء گرامی وہ ہوں گے جو قرآن و سنت میں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا انک انت علام الغیوب، پروردگار عالم تو تمام غیبوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ پروردگار جب تو لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے تو ان کے جواب کو بھی تو جانتا ہے نا۔ یہ جو آخری بات ہے کہ انبیاء کرام نے جو عرض کیا کہ ہمیں علم نہیں ہے، یہ انہوں نے عاجزی کی بنیاد پر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال یہ تھا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا سوال یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا تھا، لوگ تم پہ مانے یا نہیں مانے، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ جواب کا تعلق تو ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ چیزیں اپنی جگہ پر درست صحیح، لیکن الفاظ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے سوال یہ کیا کہ لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو انبیاء کرام نے عاجزی کرتے ہوئے کہا پروردگار تو تمام غیبوں کو بھی جانتا ہے، تو لوگوں کے جوابوں کو بہتر جانتا ہے،
کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، انہوں نے اپنے علم کی نفی کر دی۔ یہ مطلق انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں ایک بات فرمائی، کیونکہ یہ وہی ماحول تھا جب یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا جو مذاکرات یا بات جو تھی وہ چلتی رہتی تھی۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اس جب قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں جب انسان کا نام لیتے ہیں تو اس کی والد کی نسبت سے لیتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہنا، یہ اس چیز پر دلیل ہے کہ آپ کے والد عام انسان جیسے والد ہوتے ہیں اس طرح آپ کے والد نہیں تھے، بلکہ آپ حضرت مریم کے بطن سے معاذ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اذکر یاد کر، نعمتی میری نعمت، علیک جو تجھ پر ہے، وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، وَعَلَىٰ اور اوپر، والدہ یعنی ماں کا تیری، اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کر جو اللہ نے تجھ پر فرمائی اور تیری والدہ پر فرمائی۔ یعنی والدہ پر کیا اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو گئیں، اور پھر اللہ نے ان پہ اتنا کرم فرمایا، انہیں ایک نبی کی والدہ بنا دیا، اور نبی کے صدقے میں ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتے تھے، گرمیوں میں سردیوں والے، سردیوں میں گرمیوں والے۔ حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ فرمایا یہ میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تجھ پر کی اور تمہاری والدہ پر کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، یہ ان کی الوہیت کی نفی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بھی ملا یہ خود الہ نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جو چیزیں، یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، اذ جب ایدتک، ایدہ یؤید تائیداً، اس کا معنی ہوتا ہے تقویت دینا۔ ایدتو میں نے تقویت دی، کا تجھے بے روح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جب میں نے جبریل امین کو بھیج کر تمہیں حوصلہ دیا، تمہیں تقویت دی اور تمہاری حفاظت فرمائی مختلف قسم کے شرور سے، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ پھر اس کی تفصیل آ گئی ان چیزوں کی، ان نعمتوں کی۔ تکلم الناس، آپ کلام کریں گے لوگوں سے، یا کلام کرتے تھے لوگوں سے، کیونکہ قیامت کا ذکر ہے۔ تکلم الناس، کلام کیا تم نے لوگوں سے، فی المہد وکہلا، پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ کہل بڑھاپے کو کہتے ہیں، یعنی جب ایک بندہ جو ہے وہ 40 سال سے اوپر ڈھلتا ہے تو اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں۔ یہ بات میں بارہ عرض کر چکا ہوں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کچھ لوگ نئے ہوں گے، کہ بیان اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کے کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ایک انسان کو بات کرتا ہوا دیکھا، یا میں نے ایک انسان کو چلتا ہوا دیکھا، اس میں تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پہلے یہ فرما دیا کہ تم نے کلام کیا پنگوڑے میں، یہ بتانے والی بات ہے کہ چند دن کا بچہ پنگوڑے میں بولتا ہے، اپنے رب کی الوہیت کا اعلان کرتا ہے، اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے۔ بیان کرنے والی بات تو ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جو نیچری ان کو کہہ لیں آپ، جو معجزات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر جو تھی وہ 8-9 سال تھی،
اور وہ آ کے پنگوڑے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کلام کیا. پھر 8-9 سال کا بچہ پنگوڑے میں بیٹھ کے کلام کرے تو اس میں کون سی بتانے والی بات ہے؟ 8-9 سال کا بچہ تو سارے بچے کلام کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے اس کو بیان کیوں کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کوئی اس میں عجیب چیز ہے جو میرے رب نے بیان فرمائی ہے. دیکھنا ایک بندہ یہ کہے جی میں نے بندے کو باتیں کرتا ہوا دیکھا، جی میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ چل رہا تھا. اب کہیں گے یار پاگل ہو گیا، یہ کون سی بتانے کی بات ہے کہ بندہ چل رہا تھا. تو اللہ پاک نے جس کو بیان فرمایا کوئی اس میں عجیب چیز ہے تو بیان فرمایا نا. عجیب چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے تھے یا چند گھنٹوں کے تھے جب اللہ کی قدرت سے انہوں نے کلام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا. وَقَحْلَ اور بڑھاپے میں بھی کلام کیا. اب بڑھاپے میں تو سارے کلام کرتے ہیں. اس کو کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا ان کی عمر تھی 35 سال. وہ ابھی کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. تو کہلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے، ان پر بڑھاپا طاری ہوگا. تو کلام کرنا بڑھاپا طاری ہونے کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ تم نے کلام کیا پگوڑے میں اور بڑھاپے میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَإِذْ اور جب عَلَّمْتُكَ میں نے سکھا دیا تجھے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، یعنی حکمت سے مراد ہوتا ہے دین کا فہم. یعنی ویسے تو یہاں پر رسول کریم علیہ السلام کی نسبت سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آتا ہے نا، وہاں پر تو حکمت کی بہت سی تعویلیں کی گئی ہیں، یعنی بہت سے اقوال ہیں. امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے. حکمت سے مراد سنت ہے. دیکھیں مثلا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظ سے مراد نماز ہے، یہ تعلیم کتاب ہے. اور ظہر کے 4 فرض ہیں، یہ تعلیم حکمت ہے. یعنی جو سنت اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو وحی سے جو احکامات مراد الہی کو بتایا وہ. لیکن یہ لفظ جو ہے یہ عموماً اگر اس کو دوسرے معنی میں کبھی کبھی یہ نبوت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی یہ نبوت کے معنی میں بھی آتا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے انہیں بچپن میں حکمت عطا کر دی. مطلب یہ ہے نبوت یہاں پر مراد ہے. لیکن یہ کبھی کبھی دین کے فہم کے لیے آتا ہے کہ بندہ بندوں کے مزاج کو سمجھے، حالات کو سمجھے، بندے کی سمجھے کہ اس کی ذہنی اپروچ کیا ہے، اس کے مطابق کلام کرے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی. تو اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے تجھے کتاب دی اور حکمت دی، اور ان چیزوں سے یعنی کتاب سے مراد کیا؟ التوراۃ والانجیل، میں نے تمہیں تورات اور انجیل کا علم دیا، یہ میری نعمت ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اور یاد کرو جب تم بناتے تھے. خالق کا یخلق کو بنانا، دیکھیں خالق ہے نا، خالق، اسی تخلق سے اس میں فعل کا صیغہ ہے. خالق تو اللہ ہے نا. یا حضرت عیسیٰ کو خالق کہا جا رہا ہے لفظی طور پر، لیکن وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کیا؟ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کاف تشبیہ کے لیے ہے، حیت کا معنی مشابہت کر لیں آپ اس کو، حیت اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں. طیر پرندہ، یاد کرو جب تم مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے تھے، یعنی جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے ویسے بناتے تھے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي اور آپ یہ کام خود نہیں کرتے تھے، میرے اذن سے کرتے تھے، میری توفیق سے کرتے تھے، میرے کہنے پر کرتے تھے. فَتَنْفُخُ فِيهَا پس پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں. مٹی کی مورتی بنا لی، اس میں پھونک ماری. فَتَكُونُ طَيْرًا پس وہ ہو جاتی تھی پرندہ. بِإِذْنِی میرے حکم سے. یعنی جب تم مٹی کی مورتی بناتے تھے نا
اور مٹی کی دیکھیں نا، ویسے تو مٹی کی مورتی بنائی جا سکتی ہے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے مٹی کی مورتی بھی جب حضرت عیسیٰ بناتے تھے تو میرے اذن سے بناتے تھے۔ اذن کا مطلب حکم بھی ہو سکتا ہے، خود نہیں، میں نے کہا تھا کہ بناؤ، تاکہ ہمیں نے بتائیں کہ جس رب کا بندہ اتنی شان والا ہے کہ وہ مٹی کے اس ڈھانچے میں پھونک مارتا ہے تو پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، اس کا رب کتنی شان والا ہوگا۔ ہم کہتے تھے، یا یہ توفیق کے معنی میں بھی آتا ہے، اذن کا لفظ توفیق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، بظاہر جتنے بھی اسباب ہوں، لیکن حقیقت میں کرنے والے تو رب کی ذات ہوتی ہے۔ توفیق تو وہی دیتا ہے نا، توفیق تو وہی دیتا ہے۔ پانی کا گلاس یا گھونٹ پیاس تب بجھاتا ہے جب میرے مولا کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے۔ اسباب کی نفی جس بندے نے کر لی، اسی بندے نے تو توحید کو پا لیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پس وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے اذن سے۔ اور پھر کیا؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تبرئ صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہے۔ تبرئ الاکمہ، یہ برس کا مرض، مادرزاد اندھا، اکمہ مادرزاد اندھا، والابرس برس، یہ جو کوڑ ہوتا ہے اس کا مرض، تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو۔ یعنی وہ دیکھیں، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات دیے۔ معجزات کیوں دیے؟ اس لیے دیے کہ بندہ کبھی اپنے جیسے بندے کی، جس کی طاقت اس کی طاقت کے برابر ہو، جس کے کمالات اس کے کمالات کے برابر ہوں، بندہ کبھی اپنے جیسے بندے کا معتقد نہیں ہوتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو معجزات دیے کہ جس کام کو پورا زمانہ نہیں کر سکے گا، میرا پیغمبر وہ کر دے گا۔ تمہیں ماننا پڑے گا، یہ خود نہیں کرتا، اس کی پشت پہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے تو یہ کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ معجزات وہ دیے جو فن اس وقت جوبن پہ ہوتا تھا۔ حضرت صالح کے زمانے میں سنگ تراشی تھی، ان کو اللہ پاک نے معجزہ دیا کہ اپنی لاٹھی مار پہاڑ پہ زندہ اونٹنی نکلے گی۔ دنیا کے سنگ تراش، پہاڑ تراش کے کوئی مجسمہ تو بنا سکتے ہیں، اونٹنی تو اونٹنی، چونٹی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ میرے رب نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھا دیا، اپنی قدرت دکھا دی معجزے کی وساطت سے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یونانی طب بڑے جوبن پر تھی، لیکن کوئی طبیب ایسا نہیں تھا جو مادرزاد اندھے کا علاج کر سکتا، اور میرے خیال میں آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے نا، بائی برتھ اندھا، اس کا علاج نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یہ شان دی کہ تمہارے پاس مریض آئے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا، میں اسے آنکھیں عطا کر دوں گا۔ یہ برس کا مرض، اس کا بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ مریض بھی شفا پائے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، عیسیٰ یاد کرو میری ان نعمتوں کو، تبرئ الاکمح والابرص بِإِذْنِی، یہ کام تب ہوتا تھا جب میرا اذن ہو جاتا تھا، جب میری توفیق شامل حال ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ صیغہ مخاطب کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، شرک نہیں ہے۔ صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہے، تو شفا دیتا تھا، تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، تم شفا دیتے تھے برس کے مریض کو، لیکن کب؟ بے اذنی، میرے اذن سے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ کوئی اللہ کے مقابلے میں شفا دیتے تھے تو یہ شرک ہے۔ اگر یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے لیکن اللہ کے اذن سے دیتے تھے،
یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی۔ انسانی عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ انسانی لیں کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس پر ڈاکٹر متوجہ ہوتے ہیں، بندے کی حالت بگڑتی ہے، ڈاکٹر اور اس پہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب بندے کی روح نکل جاتی ہے ڈاکٹر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بندہ مر جائے تو انسانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کل بھی اور آج بھی اور قیامت تک۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات عطا فرمایا، آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا، 4 مردوں کو، اور بخدا ان کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعویل کرنا تب تعویل کیجئے جب کوئی چیز قرینہ مانعہ بن کے آپ کے سامنے آئے۔ ان لفظوں کو انہی لفظوں میں دیکھیے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک نے یہ جو انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں یہ دراصل اللہ کی قدرت کا ہی ایک اظہار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ تو غیب میں، اللہ کے تو کسی نے نہیں جانا نا۔ جو سرکار نے فرمایا انا میرا تو جمال الحق، لوگوں میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، اللہ کے جمال کو تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جمال کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی جس رب کا محبوب اتنا خوبصورت ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتے ہیں، تو معجزات جو ہیں دراصل یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے پیغمبر کی وساطت سے، اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو کفا ہوتا ہے روک دینا، کفا روکنا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو، ان کا آپ سے، اذ جئتہم، جب آپ آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے پاس آپ تشریف لائے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فقال الذین کفروا، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا مگر، سحر مبین، ایک واضح جادو، یعنی آپ نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے کہا جادوگر ہے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کیا، انہوں نے کہا جادوگر۔ اور اگر جادو سے مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جائیں تو پھر جادوگروں کو ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات دنیا ان کے پاس جائے گی مرضوں میں مبتلا ہو کر، دنیا ان کے پاس جائے گی۔ انہوں نے کہا جادوگر ہے۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا آپ سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے 3 باتیں کی، 2 باتیں کہیں اور ایک بات اسلام نے کہی۔ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا، اور تیسرے دن وہ قبر سے نکل کے آسمانوں پر چلے گئے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دیا اور اپنی طرف سے مردہ سمجھ کے پھینک دیا، اور وہ زندہ تھے، اٹھے، چلتے چلتے کشمیر میں پہنچ گئے۔ انہوں نے پاگلوں نے سری نگر میں کوئی قبر بھی تلاش کر رکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے۔ اگر انہوں نے سولی لٹکا دیا تھا تو پھر روکا کیسے جی اللہ نے؟ اگر انہوں نے سولی لٹکا دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر یہ احسان کیوں جتلاتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا؟ اگر سولی دے دی تھی یا مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا تو پھر اس احسان کا کیا مطلب ہے کہ میں نے روک دیا تجھ سے بنی اسرائیل کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل آپ کو سولی دینا چاہتے تھے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روکا بنی اسرائیل کو ان پر، انہیں سولی دینے سے یا انہیں مارنے سے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس بعض نشانیاں لے کے آئے تو ان میں سے جو کافر تھے، منہم کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا،
منہم سے مراد جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بڑا واضح جادو ہے جو تم جو کر رہے ہو، یہ تمہارے پیغمبر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یعنی بندہ جو ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے، جب تک یہ کسی چیز کی توجیہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جادوگر کس قدر غلیظ ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اخلاقیات، ایون ان کے کپڑے، ان کا رہنے سہنے کا انداز، اور پیغمبر تو میں کہتا ہوں بالکل بچپنے میں بھی ان کے لہجے بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ لیکن ضد تو ضد ہوتی نا، وہ کہتے تھے یہ واضح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اب اللہ پاک نے ایک اور احسان حضرت عیسیٰ کو یاد دلایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف۔ حواری جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں صحابی کہا جاتا ہے، ایسے حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے سفید، شفاف، اجلا۔ یا تو جو لوگ حضرت عیسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ دھوبی تھے یا مچھیرے تھے، یعنی ایسا کوئی کام کرتے تھے، ان میں سے اکثر کپڑے دھوتے تھے، تو ان کو حواری کہا گیا کہ کپڑوں کو اجلا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو صاف اور شفاف کر دیا تھا جب میں نے وحی کی حواریوں پر۔ اب دیکھیں یہاں پر وحی کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہاں پر وحی کا لفظ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ یعنی وحی کا جو لفظ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، تو وحی تو نبیوں پر ہوتی ہے، وحی نہیں۔ وحی کا لفظ کبھی کبھی ایک جبلت کے لیے بھی آتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، یعنی شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے جبلی طور پر بناتی ہے۔ جیسے بطخ کا بچہ پیدا ہوتے پانی میں تیرتا ہے، جبلی طور پہ تیرتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، جبلی طور پر پیتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ جبلت کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بات دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، اسے تابوت میں رکھ کے ڈال دو، اسے تابوت میں رکھو اور سمندر میں ڈال دو، ہم اسے لوٹا دیں گے تیرے پاس، اور یہ رسول ہے، رسولوں میں سے ہے، ہم اسے لوٹا دیں گے۔ ماں کا دل کرتا ہے بچے کو وہ سمندر میں تابوت میں رکھ کے